کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ کچھ لوگوں کو قرآن کتنے اچھے سے یاد ہوتا ہے اور وہیں کچھ میری طرح کے لوگ اپنا حفظ مکمل ہونے کے بعد قرآن پاک کیسے بھول جاتے ہیں نعوذ باللہ کہ مانو کبھی انہوں نے پہلے کبھی حفظ ہی نہ کیا ہو۔ اب جن لوگوں کو قرآن یاد رہا بھولا نہیں، تو ایسے ان لوگوں نے کون سی تگڑم رلائی ہے جو انہیں قرآن یاد رہا اور ہمیں وہیں اتنی آسانی سے کیسے بھول گیا؟ دیکھیے، جب ایک مضبوط حافظ کی بات آتی ہے نا، تو ہمیں صرف اور صرف یہ چیز دکھائی دیتی ہے کہ اسے قرآن پاک کتنے اچھے سے یاد ہے، مگر ہم یہ چیز تو دیکھتے ہی نہیں کہ اسے یاد رکھنے کے لیے ایسی کون سی تگڑم لڑائی ہے اس نے۔ بیسیکلی ایک مضبوط حافظ اور ہم لوگ کے بیچ میں نا مین ڈیفرنس جو ہوتا ہے نا، وہ حفظ مکمل ہونے کے بعد کے لائف سٹائل کا ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے لائف سٹائل کو ایسا بنا دیا ہوتا ہے نا کہ وہ زندگی بھر قرآن کے اراؤنڈ گھومتے ہیں اور قرآن سے کبھی دور ہوتے ہی نہیں۔ اگزامپل کے طور پہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ ایک امام، ایک قاری صاحب کو ہی لے لیجئے۔ ان کا لائف سٹائل کیا ہوتا ہے، صبح سے لے کے ان کی ڈیلی روٹین ایسی کیا ہے جو ہم لوگ نہیں کر پاتے۔ صبح ان کا جیسے فجر کی نماز ہے تو انہوں نے قرآن پاک کو وہاں پہ پڑھا، اس کے بعد وہ اگر طالب علم کو پڑھاتے ہیں تو وہاں سے اس کا سبق سنیں گے، وہ بھی قرآن کے ساتھ ان کا ٹچ ہو گیا، پھر ان کی سب کی منزل، پھر شام کو پھر نمازیں، پھر اس طرح کی وہ ڈیلی روٹین میں قرآن پاک کے ساتھ ان کا ناطہ کبھی ختم ہوتا ہی نہیں، تو جس کی وجہ سے نا انہیں کبھی منزل بھولتی نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ حفظ کے دوران بھی وہ لوگ قرآن پاک کو اپنی منزل کو اچھے سے یاد کرتے ہیں، تاکہ حفظ مکمل ہونے کے بعد جب گردان وہ کریں تو وہی منزل جو ان کی آلریڈی اتنی ایک لیول پہ تھی کہ وہ کچی تو اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، اس کو ہی اور زیادہ مضبوط کر دیں۔ اور یوں پھر ہر آنے والے سال کے ساتھ وہ تراویحیں بھی بڑھاتے ہیں، قیام اللیل، اس طریقے سے ان کو قرآن کبھی بھولتا ہی نہیں ہے۔ اب اس سے میری مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو امام اور قاری ہی بننا پڑے گا اگر آپ کو قرآن پاک یاد رکھنا ہے زندگی بھر، نو ڈیفینیٹلی ناٹ، بلکہ ہمیں جو چیز کرنی ہے وہ ان کے لائف سٹائل کو ممک کرنا اور قرآن پاک کو اپنی لائف کے اندر ریویژن کو قرآن کی بیلنسلی مینٹین کرنا ڈیلی ایکٹیویٹیز کے ساتھ۔ ایکچولی یہ سب سولوشن جو ہے نا وہ ویڈیو کے اینڈ پہ بتاؤں گا میں کچھ پوائنٹس کلیئر کرنے کے بعد۔ سو بیسیکلی جو کامن مسٹیکس ہم لوگ کرتے ہیں نا اپنا حفظ مکمل ہونے کے بعد، وہ یہ ہوتی ہیں کہ ہم حفظ کے دوران، فرسٹ آف آل تو حفظ کے دوران ہی ہم اپنی منزل کو اتنے اچھے سے دہراتے نہیں ہیں کہ ہمارا حفظ ختم ہونے سے پہلے ہمارا قرآن جو ہے ہم کچا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ جو اصل وقت ہوتا ہے ہمارا قرآن پاک کو دینے کے لیے، ہم نے اپنا وہ 3-4 سال ڈیڈیکیٹ کیے ہوتے ہیں، اسی دوران جب ہم قرآن پاک کو امپورٹنس نہیں دیتے، جب ہم بالکل فری ہیں، ہمارے پاس کرنے کو صرف قرآن پاک یاد ہے، تو ہم جب اس ٹائم بھی اپنی منزل یاد نہیں کرتے تو ڈیلی لائف میں ہم کیسے کریں گے؟ وہ چیز بچے کو انڈرسٹینڈ کروانا بہت ضروری ہے کہ حفظ کے دوران اس کو اپنی منزل کو کتنا اچھے سے یاد کرنا چاہیے۔ اس پر بھی ستم یہ کہ ہمیں قرآن پاک حفظ کرنے کی نا بہت جلدی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں جلد سے جلد بس قرآن پاک ختم ہو اور ہم آگے بڑھیں لائف کے اندر۔ ختم ہونے کے بعد کیا گردان؟ ارے نہ، وہ بھی بہت کم لوگوں کو چانس ملتا ہے، بہت کم لوگ کر پاتے ہیں۔ اور اگر فار ایگزامپل اگر کر بھی لیں قرآن، وہاں یاد کر لیا قرآن پاک، تو جب آگے ہماری لائف شروع ہوتی ہے نا تو ہم قرآن پاک ختم کرنے کے بعد، مدرسے سے ہٹنے کے بعد ہم ایک نارمل لائف جینے لگتے ہیں، جیسے کہ ایک عام انسان کی زندگی ہو، جس کے اندر سٹڈیز، ڈیوٹیز، روزمرہ کے کام، ان سب کاموں نے ہمیں اتنے اچھے سے گھیر رکھا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ذرا سی فرصت نہیں ملتی کہ ہم قرآن پاک کو ریوائز کر سکیں، قرآن کھول کے دیکھ سکیں۔ یوں وقت کے ساتھ قرآن اور ہمارے بیچ میں یہ دوری ہمیں قرآن پاک بھولنے کا سبب بنتی ہے۔ اور دوسری طرف جو قاری، جو مدرسے کے ساتھ، قرآن کے ساتھ ٹچ رہتے ہیں، جو ایک لائف سٹائل ان کا مدرسے والا ہوتا ہے، جو امام قاری بن گئے ہیں، ان کی لائف میں قرآن پاک ہی چاروں طرف ان کو سراؤنڈ کر کے رکھتا ہے، وہ ہمیشہ قرآن کے ساتھ جڑے ہی رہتے ہیں، اس لیے ان کو کبھی منزل کچی ہوئی نہیں ہوتی۔ اور اگر وہ اپنی لائف ٹائم میں کبھی بتائیں گے نا کہ ہماری منزل ایک ٹائم پہ کچی تھی، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار ان کی جو کچی منزل ہے نا، وہ ہم لوگ کی نا پکی منزل جب ہوگی نا تو وہ اسے کچی بولیں گے۔ جب ہم یہ سمجھیں گے نا بس اب میری منزل پکی ہو گئی ہے، وہ اس ٹائم ان کی وہ کچی منزل ہوگی، ان کی وہاں سے تو کچی سٹارٹ ہوتی ہے، اور جب وہ پکی کریں گے وہ تو پھر ایک الٹیمیٹ لیول پہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں ان سے گائیڈنس لینی چاہیے کہ ہمیں کس طریقے سے، اس طریقے کا ہم کس طرح یہ والا لائف سٹائل اڈاپٹ کریں کہ ہم اپنی منزل ایٹ لیسٹ اتنے لیول کی تو پکی کر ہی لیں جو ان کے کچے لیول پہ آتی ہے۔ اور یہ چیز اگر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ ہے نا وہ گاؤں سے آیا ہے، تو شہر میں جب وہ آئے گا تو وہ شہر کے لوگوں کو گاؤں کے بارے میں بتا سکے گا، اور جو لائف ٹائم ہمیشہ سے شہر میں ہی رہا ہو تو وہ تو گاؤں کے بارے میں نہیں بتا سکتا نا۔ اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس کی منزل کچی رہی ہو اور پھر بعد میں اس نے پکی کی ہو، ایک کچے حافظ کو وہی سمجھ سکتا ہے اس کے اندر کیا فیلنگ ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ کا قرآن کچا ہو نا، صحیح معنی میں پورا قرآن جب آپ کو بھول جائے، وہ جس طریقے کی فیلنگ ہوتی ہے نا، صحیح معنی میں اگر جس کو درد ہو قرآن پاک یاد کرنے کا، اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اسے اتنا درد ہوتا ہے کہ میں کیا کر بیٹھا، اللہ تعالیٰ سے وہ روتا ہے، اور وہ پھر کچھ چاہ کے بھی کچھ کر نہیں پا رہا ہوتا کہ مجھے لائف میں اس طریقے سے بزی ہو چکا ہوں کہ مجھے وقت نہیں مل رہا کہ میں کیا کر لوں کہ میں قرآن پاک یاد کر سکوں، میں وقت ریورس کروں، واپس جاؤں، اس کو کیسے کروں اور اپنی روٹین کو چینج کروں، اس کو کچھ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہوتا، اور اس بارے میں کوئی بات بھی نہیں کرتا، ٹی وی پہ چینل پہ کوئی علماء کرام بھی اس بارے میں زیادہ بتاتے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے تو جنہوں نے اپنی منزل یاد رکھی ہوئی ہے انہوں نے تو یاد رکھی ہوئی ہے۔ اب بھولے ہوئے کا درد کون سمجھ سکتا ہے؟ جو بھولا ہو وہی سمجھ سکتا ہے۔ بٹ ایسا مجھے لگتا ہے کہ یار میں بے بی آئی ایم رانگ، آپ کمنٹ میں بتائیں کہ
کہ ہو سکتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ میں خود بھی سیکھ رہا ہوں، قاری کرام ہے ان کو ہم سے تو زیادہ ہی پتہ ہے، بے شک ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہے، بلکہ وہ تو ہمارے لیے گائیڈنس ہے، ہم ان کے لائف سٹائل کو اڈاپٹ کر کے قرآن کو یاد کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ میری بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ قرآن پاک جس کو بھولا ہو وہی ایک بھولے ہوئے قرآن پاک کو یاد کرنے کے جو ٹپس بتائے گا وہ زیادہ سوٹیبل ہوں گے، یا جو ایک قاری ہے جس کو آلریڈی قرآن پاک ہمیشہ سے یاد ہے وہ بتا سکتا ہے؟ یہ جو ٹرم ہے نا قرآن بھول گیا، اسی میں نا اس کا جواب بھی ہے کہ یار قرآن بھول گیا۔ قرآن کو بھولنے کی یہ جو ٹرم ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے ہم کو بھلا دیا۔ جب ہم نے قرآن ہمارے سینے میں محفوظ ہوا تو ہم نے اس کے بعد قرآن کی قدر نہیں کی، ہم نے اس کو پڑھا نہیں، اس کو کھول کے نہیں دیکھا۔ قرآن ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، قرآن کا مطلب ہی ہے، اور ہم نے اس کو ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا، بار بار تو کیا پڑھیں۔ تو یوں قرآن ہم سے روٹ گیا اور وہ ہمارا سینہ چھوڑ کر ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ اب قرآن پاک کو یاد کرنا ان دا سینس آپ کو قرآن کو منانا ہے۔ جب آپ قرآن پاک کھولیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو قرآن پاک پھر یاد ہونا بھی دوبارہ شروع ہو جائے گا، قرآن واپس آ جائے گا، قرآن مان جائے گا۔ یار قرآن نا ایک زندہ کتاب ہے، ایسے تو نہیں کہا گیا کہ جب قبر کے اندر فرشتے عذاب لے کر آ رہے ہوں گے نا، اگر جو قرآن پاک پڑھتا ہوگا تو سورت ملک آگے آ جائے گی عذاب والے فرشتوں کے آگے۔ اس لیے نا آئی فیل کہ مدرسے کے جو طالب علم ہے نا حفظ کے ٹائم پہ ان کو حفظ کروانے سے پہلے یہ بات ان کو سمجھانی چاہیے کہ اگر آپ کا حفظ جب مکمل ہوتا ہے نا تو آپ کو کیا لائف سٹائل اڈاپٹ کرنا ہے کہ جس سے آپ کو عمر بھر قرآن پاک یاد رہے۔ کیونکہ اگر وہ حفظ ایسے ہی ان کو حفظ تو کروا دیا جائے لیکن بعد میں ان کو یہ سمجھنا ہے کہ میں روز مرہ زندگی کے اندر قرآن پاک کی ریویژن کو کس طریقے سے انکارپوریٹ کروں کہ میں قرآن پاک بھی پڑھتا رہوں اور اپنی ڈیلی لائف کے چیزوں کو بھی ایک بیلنس لائف مینٹین کرنے کا قرآن پاک کو حفظ کرنے سے پہلے یہ چیز ان کو ضرور بر ضرور سکھانی ہی چاہیے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کو قرآن پاک بھول چکا ہے تو اس کا حل ہے کیا آخر؟ کہ بھائی جو ہو چکا سو ہو چکا، اس کے بارے میں ٹینشن لینے سے کوئی بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ فائدہ اس سے ہوگا جو اب آپ کرنے والے ہو۔ بہت وقت لگا ہے نا قرآن پاک کو بھلانے کے لیے، اب وہی وقت آپ کو واپس قرآن کو دینا پڑے گا، قرآن کو منانا پڑے گا، تبھی قرآن پاک آپ کو دوبارہ یاد ہوگا۔ سو بیسیکلی آپ کو کرنا کیا ہے کہ اپنی ڈیلی لائف کی ساری ایکٹیویٹیز کو ٹریک ڈاؤن کریں، ساری ایکٹیویٹیز دیکھیں اور ان میں سے لو پریورٹی ایکٹیویٹیز کون سی ہیں وہ نوٹ ڈاؤن کریں۔ ان ایکٹیویٹیز کو آپ کو لیو کرنا ہوگا اور اس کی جگہ آپ کو قرآن کو لے کر آنا ہوگا، اس کی جگہ آپ کو قرآن کو وقت دینا ہوگا۔ اور ایون اگر کوئی امپورٹنٹ ٹاسک بھی آپ کا ہے نا اس کو بھی اگر آپ ریپلیس کر دیتے ہو نا، اس کی جگہ قرآن کو لے آتے ہو، تو اف یو لیو سم تھنگ فار دا سیک آف اللہ، اللہ ول ریپلیس اٹ ود سم تھنگ بیٹر۔ اگر ایسا لگ رہا ہوگا نا کہ یار یہ میرا لاسٹ چانس ہے، اگر میں نے یہ مس کر دیا تو اس کے بعد مجھے دوبارہ موقع نہیں ملے گا، تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اپرچونٹیز آئیں گی۔ اب قرآن پاک کو وقت دے کر تو دیکھو، اپرچونٹیز خود آپ کے پاس چل کر آئیں گی۔ آفس میں جب نماز کا وقت ہو، قریبی مسجد میں جب سب لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ایک وہ بندہ ہوتا ہے نا جو سب سے اینڈ میں آ رہا ہوتا ہے، ارے تم کدھر رہ گئے تھے؟ وہ ذرا میں وضو کرنے لگ گیا تھا، واش روم چلا گیا تھا۔ تو آپ وہ انسان بنیں، مسجد میں قرآن پاک کا کچھ پورشن نمازوں میں دہرائیں، وقت لگائیں۔ اگر آپ تھوڑا 1-2 منٹ اپنے کام سے ڈیلے بھی ہو جائیں گے، لیٹ بھی پہنچیں گے نا اپنی جگہ پہ یا کچھ ایسا ہو جائے گا تو اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی ہوگا۔ اپنے لیے ڈیڈیکیٹڈ ٹائم رکھیں، کوئی ایسی جگہ رکھیں جہاں بیٹھ کے آپ پڑھیں، اپنا ایک پلان، اپنے لیے ڈیڈ لائن سیٹ کریں کہ اتنا پورشن آف دا قرآن میں نے اتنی ڈیٹ تک یاد کرنا ہے، اپنے آپ کو پیپر پہ نوٹ کریں کہ میں نے اتنا پورشن کر لیا، ایک ٹریک ڈاؤن کریں اپنی ایکٹیویٹیز کو۔ یہ سب پلانڈ طریقے سے آپ کو ایک پراپر پلان بنانا پڑے گا اپنے لیے جو آپ کے لیے سوٹیبل ہو۔ ہر انسان کے لیے اپنا پلان ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، جیسے میں نے اپنے لیے کچھ ایک چھوٹا سا پلان ڈیولپ کیا ہوگا کہ میں نے اس ڈیٹ سے اتنے تک کی جو ہے ایک ریویژن ختم کرنی ہے، یہ 10 سپارے یا 5 یا جتنے بھی جز میں اپنے حساب سے، جتنی میری کیپیبلٹی ہے اس کے حساب سے، ہر کسی کا اپنا مائنڈ ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو زیادہ حافظ دے۔ اب میرے ایک جان پہچان والا ہے، اس کو قرآن بھول چکا ہے حالانکہ، لیکن اس کی یادداشت اتنی تیز ہے نا کہ اگر میں جتنی دیر میں آدھا سپارہ بھی یاد نہیں کر پاؤں گا نا، وہ اتنی دیر میں ایک پورا سپارہ یاد کر لے گا۔ ہم پلان بنائیں، ہم جب پلان بنائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کی مدد بہت ہی قریب ہے۔ اور اینڈ میں جاتے جاتے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں تاکہ اس کی ریچ بڑھے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے، لائک کرنے سے یہ ویڈیو کسی اس انسان تک پہنچ جائے جو اپنے بھولے ہوئے قرآن کو یاد کرنا چاہتا ہے، تو یہ آپ کے اور میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تا دم مرگ قرآن پاک کے ساتھ ہمارا ایک مضبوط تعلق قائم رہے اور یہ قرآن ہماری زندگیوں کا نور اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے۔